سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یوٹیوبرز کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گہما گہمی مچی ہوئی ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یوٹیوبرز کے کچھ کالعدم تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ہیں۔ اب وہ کن یوٹیوبرز کے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اور کیا واقعی ہیں تعلقات نہیں ہیں، ان سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور سبھی دیکھ رہے ہیں انفیکٹ، کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑی سی قربت اور تھوڑی سی جو ریلیشن شپ ہے نا ان کا، وہ تھوڑا اسٹرانگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آلدو ان کے اوپر جو مطلب ان کو جو تھریٹس مل رہے ہیں وہ بھی اسی صوبے سے مل رہے ہیں، بٹ اسٹل ان کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سب ہونے کے ساتھ اسی دوران عمران خان کی طرف سے یہ بھی ایک اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ عید کے بعد جو ہم تحریک چلائیں گے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلائیں گے، تو وہ شاید اشارہ جو ہے وہ مولانا کی طرف ہی کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے، اور اینڈ پہ کچھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اڈیالہ کے حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں اور کیا چل رہا ہے اڈیالہ کے اندر، اور اڈیالہ میں رہنے والے لوگوں کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے آج کل۔ اور اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے ملیحہ؟ زبردست، آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ جا رہا ہے؟ یس، پرفیکٹ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں حماد صاحب کہ یوٹیوبرز کے حوالے سے کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی کچھ کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں، تعلقات ہیں، تو کیا واقعی ہیں؟ دیکھیں ملیحہ، ابھی یہ خبر پوری طرح میچور نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ ایویڈنسز ایسے ملے ہیں کہ ایک دو یوٹیوبرز کی کچھ کمیونیکیشن ہوئی ہے، اور ان لوگوں سے ہوئی ہے جو ان تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تنظیموں کے بڑے لیول پہ لیڈرشپ، یعنی جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے نہیں ہوئی ہے ان کے، لیکن بہرحال جن سے ان کی کمیونیکیشن ہوئی ہے وہ بہرحال وانٹڈ ہیں، اور وہ ان کا تعلق کالعدم تنظیموں سے ہے۔ کس پرسپیکٹو سے ہوئی ہے یہ کوئی واٹس ایپ چیٹ ہوئے ہیں، یا کوئی ان کا کوئی گروپ ہے واٹس ایپ، اس میں کوئی انہوں نے اپنا ویو دیا ہے یا کچھ باتیں کی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شخص جس کا نام عبدالحکیم بتایا جاتا ہے، اور ان کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان سے ہے، لیکن یہ ایک طویل عرصے سے وزیرستان میں تھے، اور پھر وہ اکثر ان لوگوں نے پھر وہ فیک آئی ڈی کارڈ بھی بنائے ہوئے ہیں، یہ تو یہ اپنی اس طرح کہتا تھا کہ میں وزیرستان کا رہنے والا ہوں۔ یہ شخص مطلوب بھی تھا اور ان کا تعلق بھی تھا ٹی ٹی پی سے۔ اچھا، ان کا کوئی واٹس ایپ گروپ تھا، اور اس واٹس ایپ گروپ میں کسی یوٹیوبرز نے اس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے، کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہے، لیکن خبر پوری طرح میچور نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہوا ہے، چل رہا ہے سلسلہ۔ اور ایسے یوٹیوبرز ہیں کہاں کے؟ آپ کو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ یوٹیوبرز پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، نہیں یعنی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب یعنی پاکستان میں جو یوٹیوبرز موجود ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے رائے سے کچھ بھی آپ اختلاف کریں، لیکن کم از کم وہ اس حد تک اینٹی اسٹیٹ وہ نہیں جاتے۔ لیکن باہر جو بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں، ان کا جو ارریسپانسبل رویہ ہے، ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے ان کا، وہ تو سامنے ہے، وہ تو سب کچھ کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک کمرشلزم بہت آ گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر، یعنی وہاں پر ابھی 2 دن پہلے ایک اہم ٹی وی چینل کے شو میں بھی تھا، اور ایک صحافی دوست بھی تھے، انہوں نے وکیلوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ وکیل جب عمران خان کو ملتے ہیں، باہر آتے ہیں، تو پھر ان یوٹیوبروں کو خبریں بیچتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک معاملات آ گئے ہیں۔ یہ یوٹیوبرز جو ہیں انہوں نے اب بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے، ایون بشرا بی بی کے خلاف بھی انہوں نے کمپین چلائی، مریم نواز کے خلاف جو لہجہ استعمال کیا، محیط پیرزادہ میں نام لیتا ہوں، انہوں نے جو لہجہ اختیار کیا، تو اب یہ ان کے لیے یہ لمٹ نہیں ہے کہ یہ کون سی جماعت ہے، ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ مجھے کہاں سے زیادہ کمائی ہو رہی ہے۔ وہ کمائی اگر ان کو بشرا بی بی پر الزامات لگانے سے ہو رہی ہو تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے، اور ایک متبادل کی تلاش میں ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ ایک متبادل کی تلاش میں ہیں
کہ فرض کرے اگر عمران خان سیاسی ٹریک پر آ گئے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف بڑھے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات، تو پھر ہم کیا بیچیں گے؟ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو اذیت پسند گروہ ہے جو ان لوگوں کو سنتے بھی ہیں اور اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ کسی اور منظرنامے کی لیکن تلاش وہ میں۔ ہمیشہ اپنے، اگر ہم لوگ بات کریں ان کے ولاگز اور اس طرح سب کو جو بھی ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اس میں تو وہ نارملی عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فی الحال نہیں کرتے، کیونکہ فی الحال تو ان کے یوٹیوبز وہاں پر بک رہے ہیں نا، وہی مارکیٹ ہے سب سے بڑی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے خلاف بات کرتے، بشرا بی بی کے خلاف بھی نارملی نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہی ہے نا. بشرا بی بی نے جب تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہاں پہ بات کی تھی کہ بشرا بی بی کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ تھا. ہاں تھا بالکل. اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کی غلاظت ہے، اس کو ڈس آن کر دے. یہ بشرا بی بی کی رائے بھی یہی تھی. تو جب ان کو یہ پتا چلا تو پھر انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف بھی کمپین چلائی تھی. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. سو ابھی فی الحال لیکن اسٹل آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کوئی اتنا میچور نہیں ہے، یہ والی بات یہ اتنی کنفرم نہیں ہے کہ یہ والی خبر، یہاں تک انفارمیشن ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی روابط ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو دوسری طرف ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کی جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہمیشہ سے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ تھوڑی سی زیادہ اچھا اسٹرانگ رہتا ہے ریلیشن شپ، اور ان کا ٹلٹ بھی تھوڑا سا رہتا ہے عمران خان کی طرف اور عمران خان کا بھی مولانا کی طرف. ظاہر ایک دوسرے کے مفادات ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سی وجہ سے. اور دوسرا، عید کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نئی تحریک چلانے والے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے دونوں مل کے چلائیں گے؟ عید کے بعد تحریک کا عمران خان نے کہا ہے بالکل، لیکن ملیحہ اس سے پہلے ڈائنامکس کو ہم دیکھ لیں. 3 دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کا پولیس افسر مولانا کے بارے میں تھریٹ الرٹ جاری کرتا ہے. اس سے پہلے ایک کلعدم تنظیم سربکف ممن، یہ ٹیررسٹ کی ایک خفیہ تنظیم ہے، ان کے کسی واٹس ایپ گروپ میں مولانا کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتی ہے، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں مطلب انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یا ریاستی اداروں کو اس کا پتہ چلتا ہے. اور پھر کل وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں علماء کرام کو بلایا گیا. بھائی علماء کرام کون ہیں؟ ان کا نام کوئی سامنے نہیں آیا. خیبر پختونخوا کے اندر جتنے بھی بڑے علماء کرام ہیں میں ایک ایک کو جانتا ہوں، میں ان کے مدارس کو جانتا ہوں، مجھے ان کے شاگردوں کے بارے میں بھی علم ہے. تو یہ کون سے علماء کرام تھے؟ یعنی جو وزیر اعلیٰ سے ملنے آئے. اور ملنے کس لیے آئے؟ ملنے اس لیے آئے کہ خیبر پختونخوا حکومت افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے تو اس کی تائید کر رہے ہیں. پہلے تو ان علماء کرام کو یہ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ ایک صوبہ دوسرے ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کر سکتا ہے؟ نہیں بالکل. اور جو یہ تو ایک ریاستی پالیسی ہوتی ہے، فیڈریشن کی پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی کے مطابق تمام صوبے بھی چلتے ہیں، پوری قوم چلتی ہے، پورا ملک چلتا ہے. تو آپ اس میں گئے کیوں اس اجلاس میں؟ اور پھر تائید کرتے ہیں، سمجھ ہے نہیں بات کی کہ کیا بات ہو رہی اور تائید کر جاتے ہیں. یہ علماء کرام بھی کچھ عجیب پر اسرار لوگ ہیں. یہ کون ہیں؟ یعنی جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ انتہائی قابل احترام لوگ ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے. سیاست سے تو ان کا کوئی اتنا خاص تعلق نہیں ہوتا نا، تو ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام تو جو خیبر پختونخوا کے اندر ہیں ان کا بڑا احترام ہے، ان کی بڑی فالوئنگ ہے، ایک مقام ہے. وہ ملاقات کریں گے تو بھائی ہم کہیں گے کہ ہاں فلاں عالم دین صاحب آئے، فلاں مولانا صاحب آئے. لیکن یہ کون لوگ تھے اور ان کو کس لیے بلایا گیا؟ اب ذرا کنٹینیوٹی کو آپ دیکھیں. سربکف ممن کا واٹس ایپ لیک ہو جاتا ہے، تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے. کچھ علماء جو پتہ نہیں کون سے علماء تھے، لیکن علماء کا نام ان کو دیا گیا، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے، اپوزیشن جماعتیں. تو جب اپوزیشن جماعتیں نکلیں گی تو پھر اس کی قیادت کوئی علی محمد خان تو نہیں کرے گا. ظاہر ہے کہ عمران خان جیل میں، مولانا فضل الرحمان ہی کریں گے. لیکن پیچھے صورتحال یہ ہے کہ تھریٹ الرٹ جاری ہوتے ہیں، کلعدم تنظیم کا کوئی واٹس ایپ لیک ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال بنتی ہے. اس سب کے بعد وہ مانیں گے؟ آپ ان کو نکال رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے ڈی آئی خان میں کافی مشکلات بڑھ گئے ہیں، اپنے شہر جانا ان کے لیے کافی مشکل ہے. اور پھر اس صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں گے.
تو یہ آپ رسک لے رہے ہیں. یہ رسک ضروری نہیں کہ عمران خان کسی سازش میں شامل ہو, خدا نخواستہ کہ ایسا ہو, لیکن بعض اوقات تو جو قوتیں ہوتی ہے وہ اس طرح کی ایک فضا بنا دیتے ہیں کہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتاؤں, ان پہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں, ان سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ایک انتہائی محب وطن سیاستدان ہیں. انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہے. اس دن کسی نے کہا کہ عمران خان نے پاکستانی تاریخ کی سب سے مشکل جیل کاٹی. میں نے کہا یار 1.5 سال جیل کی بات کر رہے ہیں, غفار خان نے 37 سال قید کاٹی تھی, جی ایم سید نے 20 سال سے زائد قید کاٹی, ولی خان نے 14 سال قید کاٹی, مولانا فضل الرحمان 6 سال جیل میں رہے, اسفندیار ولی 8 سال جیل میں رہے, اکبر بگٹی صاحب 5 سال جیل میں رہے, آصف زرداری 11 سال جیل کاٹ چکے ہیں, نواز شریف 3 سال جیل کاٹ چکے ہیں, یہ بے نظیر بھٹو 3 سال قید کاٹ چکے. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ 1.5 سال قید کاٹی, اور یہ تو 90 فٹ جیل ہے جس میں ایکسرسائز مشینیں بھی ہیں, جس میں مرغے بھی ہیں دیسی, جس میں کیا کچھ نہیں ہے, اور پتہ نہیں وہ چیا سیڈ یا کیا تھا, یہ چیزیں ان کے پاس کیا تھا. وہ تو 4x6 ایک چھوٹا سا ڈائننگ ٹیبل جتنی جگہ ہوتی تھی, اسی میں سالوں آفتاب شیرپاؤ 5 سال جیل میں رہے. تو یہ تو دیکھیں, استعمال کرنے والے جب کرنے پر آتے ہیں نا تو پھر ایک منہ بناتے ہیں, ایک ایسی جذباتی فضا تخلیق کرتے ہیں کہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے. ایک تو دہشت گرد پسپا ہو رہی ہے, پیچھے ہٹ رہی ہے, پاک فوج ان کے خلاف لڑ رہی ہے اور ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. افغانستان کے اندر بھی ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہے, عالمی سطح پر بھی ان کے خلاف فضا ہے. تو سراسیمگی میں اور فرسٹریشن میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کچھ بھی کرنے سے پہلے انفرادی طور پر بھی احتیاط برتنا چاہیے اور ریاستی اداروں کو بھی ذمہ داری نبھانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہمارا چیزیں ہو گئیں جو نئی تحریک کے حوالے سے. عمران خان کا اڈیالہ سے کچھ کیا چل رہا ہے آج کل, وہاں پہ کیا سیناریوز چل رہے ہیں, اور ان کی طرف سے کچھ آج کل کوئی لیٹر میٹر اور کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی نا, تو تھوڑا سکون ہے. یعنی تو کیا سکون ہے, کا سلسلہ تھوڑا ختم ہوا ہوا ہے. لیٹرز تو رک گئے ملیحہ. میں نے بس ایک چھوٹی سی خبر کو بریک کیا تھا کہ لیٹر اس لیے لکھے جا رہے تھے کہ پس پردہ جو کچھ ہو رہا تھا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا گیم کھیلا جا رہا تھا. پس پردہ کیا کچھ پس پردہ یہ ہو رہا تھا کہ ایک سابق خاتون صحافی اور سابق سفارتکار, ٹھیک ہے, وہ عمران خان کا نواز شریف سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ اس لیے کر رہی تھی کہ وہ کسی اہم منصب کی تلاش میں تھی ایک بار پھر, اور ان کو نہیں آنے دیا گیا. ان کے بارے میں کہ ان کو نہ آنے دے, یہ قابل بھروسہ یا کچھ بھی ہے, لیکن بہرحال ان کو کوئی دروازے بند کر دیے گئے ان کے لیے. پھر وہ عمران خان اور نواز شریف کا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اور ان کی ملاقات ہوئی تھی علیمہ خان سے. میں اس پہ بات کر بھی چکا ہوں میڈیا میں. علیمہ خان سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی. نواز شریف سے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, نواز شریف نے پکڑائی نہیں دی اور نواز شریف نہیں ملے. پھر انہوں نے مریم نواز سے ملنے کی کوشش کی, اور مریم نواز کو سمجھا دیا گیا کہ ان سے فاصلے پر رہیں. تو وہ پروجیکٹ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے میڈیا میں بتا دیا کہ بھائی پس پردہ تو وہ کچھ چل رہا ہے, نواز شریف سے مدد مانگی جا رہی ہے, اور ادھر خط پر خط لکھے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد خطوط بھی رک گئے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ کچھ دال نہیں گلی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی ہو گیا. لیکن عمران خان کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ تازہ ترین خبر کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 10-12 دنوں تک عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہو, اور ان دنوں میں اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ عمران خان کو شاید شفٹ کر دیا جائے یہاں سے, اڈیالہ سے. کہاں شفٹ کریں گے؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن ملاقاتوں پر پابندی شاید رہے گی.
ٹھیک ہے, کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, اس بات کے بہت امکانات. ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. باقی چیزیں تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فور شور. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.